بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ. دوستوں، ہم بات کر رہے تھے ان مفروضوں کی جو کہ ہم بچوں کے جنسی زیادتی کی واقعات میں اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مفروضہ نمبر 2 جو کہ ہم اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں. یہ بالکل متھ ہے دوستوں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور مفروضہ نمبر 2 یہ ہے کہ جنسی تشدد کا شکار ہونے والے بچے اگر اپنے تجربات بیان کریں تو فائدے سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے. یہ بالکل بات غلط ہے. اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور بچوں کو ہر صورت اس واقعے کو بیان کرنا چاہیے. اور دراصل حقیقت یہ ہے اس مفروضے کی کہ جو بچے اپنی تکلیف تجربات بیان نہیں کرتے، نہ صرف ان کے ذہن میں تکلیف دہ احساسات رہتے ہیں بلکہ ان کی جذباتی صحت پر بھی بہت ہی زیادہ برا اثر پڑ سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بچہ منفی جذبات لے کر بڑا ہو. اسی لیے اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی ماہر نفسیات یا پھر کسی بھی بھروسے والے شخص سے یہ بات کر کے بچہ اپنی اچھی صحت مندانہ زندگی کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور بچے کو چاہیے کہ فوراً سے آ کے اپنے پیرنٹ سے ہی بات کریں، اور کسی بھی پیرنٹ کو چاہیے کہ کسی بھی ماہر نفسیات سے بات کریں اور باقاعدہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے ان چیزوں کو ڈیل کریں. اور کسی طرف سے شرمائیں نہ، آپ اس ایشو کو چھپائیں مت. یہ ایشو جب آپ سامنے لائیں گے، جب بچہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو سامنے لائے گا تو اس طرح بچے کا جو ذہن کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا، بچہ ریلیکس ہو جائے گا اور آئندہ وہ جو زندگی ہے وہ مثبت طریقے سے گزار سکے.